بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی دیکھنے والے تمام محبان اہل بیت کو اپنے پروگرام روشن ستارے میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا پروگرام قرآن کے متعلق ہے۔ اس پروگرام میں قرآن کی فضیلت، اس کی صورتوں کی اہمیت، قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت پہ بات ہوگی۔ آئیے ہم کرتے ہیں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ سبحان اللہ، ہم نے سورہ اعلیٰ سننے کا شرف حاصل کیا۔ طٰہٰ و یاسین، مدثر و مزمل، رحمت للعالمین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرے گا تو اللہ اسے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے ہر حرف کی تعداد کے برابر ثواب دے گا۔ اسی کے ساتھ ہم سنتے ہیں دعا امام زمانہ عباس حسین محمد سے۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خداوند کائنات سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینۃ من الہدی والفرقان، یعنی ماہ رمضان میں قرآن کو نازل کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ جس میں نہ صرف قرآن پاک نازل ہوا بلکہ دیگر آسمانی کتابیں بھی نازل ہوئیں۔ صحیفہ ابراہیم پہلی رمضان کو نازل ہوا، توریت 6 رمضان کو نازل ہوئی، انجیل 13 رمضان کو نازل ہوئی، زبور 18 رمضان کو نازل ہوئی اور قرآن مجید 23 رمضان کو نازل ہوا۔ اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ بیان قرآن کی طرف، جس میں ہماری پارٹیسپینٹ سمانہ مظہر قرآنی آیتوں کی روشنی میں ہمیں بتائیں گی کہ پروردگار عالم قرآن پاک کے بارے میں کیا فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا نے فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 204 میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ
لعلکم ترحمون۔ ترجمہ: اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش ہو کر غور سے سنا کرو کہ شاید تم پر رحمت نازل ہو جائے۔ اور ایک اور جگہ خدا نے فرمایا سورہ حجر آیت نمبر 87 میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یعنی اور ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اور ایک اور جگہ خدا نے فرمایا سورہ قمر آیت نمبر 17 میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، یعنی اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور ایک اور جگہ خدا نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 82 میں افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، یعنی کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اگر وہ غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صادق اور امین، بشیر اور نذیر رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ قل هو اللہ احد کی ایک مرتبہ تلاوت کرنے والے کو اللہ، اس کے ملائکہ، اس کی کتابیں اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے کا ثواب نصیب ہوگا اور اس کا اجر 100 شہیدوں کے برابر ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ نور قرآن کی طرف، جس میں ہماری گیسٹ اسپیکر سیدہ مہوش عباس ہمیں سورہ توحید کی شان نزول اور اس کے فضائل بیان کریں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کما ہوا اہلو۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عظمت اور کبریائی کی ردا اوڑھے ہوئے ہے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو ایسا اول اور قدیم جس کی کوئی ابتدا نہیں، اور ایسا آخر اور باقی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بعد از حمد و ثناء پروردگار تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بارگاہ پروردگار عالم میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنی نیک توفیق عطا فرمائی، ہماری عمر میں اتنا نیک اضافہ کیا کہ آج ہم قرآن کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں۔ قرآن جو کہ ایک عظیم کتاب ہے، قرآن جو کہ معجزہ ہے، جو ذات ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہوا۔ قرآن مجید جو نور ہے، جو ہدایت ہے، جو شافی ہے، جو کافی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور آج جیسے کہ پروگرام میں بتایا جا چکا ہے کہ ہم سورہ توحید کے بارے میں بات کریں گے۔ سورہ توحید کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کی ہر سورہ کا آغاز، تقریباً ہر سورہ کا سوائے کہ سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے۔ کلمہ یا آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں حدیث معصوم علیہ السلام یہ ہے کہ یہ قرآن کی بزرگ ترین آیت ہے، اور جب ختمی مرتبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمارے رسول اس بارے میں فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ بارگاہ پروردگار عالم میں رد نہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آیت ہے جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور کرنے کا مقصد بارگاہ پروردگار عالم سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آدم کی جتنی بھی اولاد ہے، جتنی بھی امت ہے، جتنے بھی ماننے والے ہیں، جتنے بھی اولاد میں سے لوگ ہیں، وہ اس آیت کی تلاوت کریں تاکہ عذاب پروردگار عالم سے امان حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں 114 مرتبہ آئی ہے۔ قرآن مجید کی 114 جو ہے وہ صورتیں ہیں، جس میں سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 دفعہ آئی ہے، ایک سورہ کے شروع میں اور ایک اس وقت جب حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو خط لکھتے ہیں، خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت سے آغاز کرتے ہیں۔
اس طرح سورہ نمل میں 2 دفعہ آئی ہے اور سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کے آغاز میں نہیں آئی، اور اس کی وجہ یہ مفسرین اور علماء بیان کرتے ہیں کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ یہاں پہ پروردگار عالم نفرین کر رہا ہے، یعنی کہ سورہ کا آغاز نفرین سے ہو رہا ہے، لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس آیت سے اس سورہ کا آغاز نہیں ہوا۔ اب جب ہم نے یہ بھی بات کر لی کہ قرآن کی بزرگ ترین آیت ہے اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ جس کام کے آغاز میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے وہ کام تکمیل تک، کمال تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کے برعکس جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی کام کے شروع میں نہ پڑھا جائے تو وہ کام جو ہے وہ کمال تک اور تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ روایت جو کہ شیخ صدوق کی کتاب میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت کے بارے میں جو مجھے بہت پسند ہے اور یقیناً ہمارے سننے والے جو ہیں وہ اس سے استفادہ کریں گے کہ رات سونے سے پہلے اگر کوئی بھی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کر لے تو اس وقت پروردگار اپنے ملائکہ سے کہتا ہے کہ اے میرے ملائکہ اس شخص کی ہر ایک سانس کو لکھتے رہو تاکہ جتنی سانسیں یہ لے رہا ہے اس کے بدلے، اس کی ہر سانس کے بدلے اس کو ایک نیکی عطا کی جائے۔ سبحان اللہ، یعنی سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت جو ہے وہ اتنا زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے۔ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات کی، اب اس کے فوراً بعد ہم سورہ توحید کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سورہ توحید جو ہے اس کا شان نزول اور آیات کے بارے میں کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ توحید جو ہم اپنی پنجگانہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ سورہ الحمد پہلی رکعت میں پڑھا جاتا ہے اور سورہ الحمد کے بعد جو ہے وہ دوسری رکعت میں سورہ توحید پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آج سورہ توحید کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ سورہ توحید کی 4 آیات ہیں اور یہ مکی سورہ ہے، یعنی مکہ میں یہ نازل کی گئی ہے۔ اس کی مختصر سی 4 آیات میں خدا کی یگانگت اور یکتائی کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان مختصر سی 4 آیات میں پروردگار کی ایسی تعریف اور توصیف بیان کی گئی ہے کہ اس کے بعد مزید توحید پر گفتگو کرنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی۔ ایک دفعہ درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب ہم سورہ توحید کے شان نزول کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے کچھ ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں، یہاں پر مختصراً آپ کو کچھ روایات کا بیان کرنا ضروری سمجھا جائے گا۔ سب سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت بیان کی جاتی ہے کہ جس میں فرماتے ہیں ہمارے چھٹے امام کے یہودیوں کے کچھ گروہ جو ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور جب یہ رسول خدا کی خدمت میں آئے تو اس وقت انہوں نے یہ مطالبہ پیش کیا، یہ کہا کہ آپ اپنے پروردگار کے بارے میں اس کی تعریف کیجئے، اس کے بارے میں ہمیں بیان کیجئے، اپنے پروردگار کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ رسول خدا 3 دن تک خاموش رہے، یعنی رسول خدا نے 3 دن تک کوئی بات نہ کی، اس بارے میں کوئی کلام نہ کیا، اور 3 دن کے بعد سورہ توحید کی یہ 4 آیات نازل ہوئیں۔ گویا پروردگار عالم نے اپنی توحید کا، اپنی یکتائی کا، اپنی یگانگت کا، اپنی تعریف و توصیف کا موجب اس سورہ کو قرار دیا، یعنی اس سورہ کو نازل کر کے یہ بتا دیا کہ میری یکتائی، میری یگانگت، میری وحدانیت اور میری تعریف و توصیف ان 4 آیات میں جو ہے میں نے سمو دی ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک اور روایت کی طرف چلتے ہیں جہاں کہا گیا ہے کہ عبداللہ بن سوریہ نام کا ایک شخص جو کہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کا سردار تھا، وہ ختمی مرتبت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پھر یہی سوال کیا کہ اپنے پروردگار کی تعریف یا توصیف کیجیے، اپنے پروردگار کے بارے میں بتائیے، تب یہ سورہ نازل ہوا۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ عبداللہ بن سوریہ نہیں بلکہ عبداللہ بن سلام نام کا شخص تھا جو کہ مکے میں موجود تھا، اس نے ختمی مرتبت سے یہ سوال کیا، ختمی مرتبت میں ان آیات کے نزول کے بعد اس کو جواب دیا اور اس کے بعد وہ اسلام بھی لے آئے لیکن اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھا۔ جب ہم ایک اور روایت کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہ روایت ہمیں بیان کرتی ہے کہ یہ سوال پروردگار کی یگانگت، یکتائی کا سوال
مکے کے مشرکین نے کیا تھا، اور جب مکے کے مشرکین نے یہ سوال کیا تو ان کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ اور آخری روایت جو بیان کرنا یہاں پہ مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہی سوال جو ہے وہ عیسائیوں نے کیا تھا، جو نجران کے عیسائی تھے۔ وہ ختمی مرتبت کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر یہ سوال کیا، ان کے سوال کے جواب میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ ان تمام روایات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مفسرین یہاں بیان کرتے ہیں کہ ان تمام روایات میں کوئی بھی تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عین ممکن ہے، یہ بات جو ہے وہ مشاہدہ کی جا سکتی ہے کہ ان تمام لوگوں نے، ان تمام عوام اور اقوام نے مختلف مقامات پر آ کر ختمی مرتبت سے پروردگار کی توحید اور یگانگت کے بارے میں بیان جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہو، وضاحت طلب کی ہو، اور اس کے جواب میں سورہ توحید نازل ہو۔ اس سورہ کی عظمت اور بزرگی ان تمام روایات کی روشنی سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ اتنا کامل ہے، یہ سورہ اتنا عظیم ہے، یہ سورہ اتنا بزرگ ہے کہ ان تمام افراد اور اقوام کے جواب کے طور پر سورہ توحید نازل ہوا ہے۔ یہ ہے شان نزول سورہ توحید کا۔ فضیلت سورہ توحید آئمہ معصومین علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے ختمی مرتبہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کی طرف چلتے ہیں کہ ایک بار آپ نے اپنے اصحاب سے سوال کیا کہ تم میں سے کیا کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ایک ہی رات میں 1/3 قرآن کی تلاوت کرے۔ جب آپ نے یہ سوال کیا تو اصحاب نے جواب دیا کہ اے رسول خدا، ہم اس بات کی، اس چیز کی یا ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ جب اصحاب نے یہ جواب دیا تو ختمی مرتبت نے ان کو کہا کہ رات میں سورہ توحید کی تلاوت کیا کرو، یعنی ختمی مرتبت نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ سورہ توحید کی ایک دفعہ تلاوت کرنا گویا 1/3 قرآن جو ہے وہ ختم کرنے کے برابر ہے، یعنی کہ 1/3 قرآن کی تلاوت ہم کر لیتے ہیں جب ہم مختصراً ان 4 آیات سورہ توحید کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ مفسرین اس بارے میں ایک بہت خوبصورت نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ سورہ توحید 1/3 قرآن کے برابر کیسی ہو سکتی ہے، تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ جو ہے وہ عقائد کا حصہ ہے، ایک حصہ جو ہے وہ احکام کا حصہ ہے، ایک حصہ جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ یہاں پر عقائد کے حصے کو سورہ توحید اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے، یعنی 1/3 قرآن کے موضوع کو سورہ توحید کور کر رہا ہے، لہذا سورہ توحید جو ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب یہاں حاصل ہوتا ہے۔ اور اب آئیے ہم چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ مولا و آقا یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول خدا کے ایک صحابی ہیں سعد بن معاذ۔ جب سعد بن معاذ جو ہے ان کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے تو پروردگار عالم 70,000 ملائکہ کو عرش سے فرش کی طرف روانہ کرتا ہے، اور وہ ملائکہ آ کر جناب سعد بن معاذ کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں اور صف در صف کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، جن میں جناب جبرائیل علیہ السلام بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس مقام پر ختمی مرتبہ جناب جبرائیل علیہ السلام سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اے جبرائیل، ایسی کیا بات تھی یا ایسا کیا عمل تھا جس کی وجہ سے سعد بن معاذ کی نماز جنازہ میں تم لوگ شامل ہوئے؟ اس وقت جبرائیل علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ یا رسول خدا، سعد بن معاذ ہر حالت میں، یعنی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سواری پر سوار ہوتے، سورہ قل هو اللہ احد، سورہ توحید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہی بات، یہی وجہ، یہی سبب بنا کہ ان کی نماز جنازہ میں 70,000 ملائکہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر شرکت کی اور نماز جنازہ ادا کی۔ اسی طرح سے ایک حدیث معصوم کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص پنجگانہ نمازیں پڑھیں، یعنی دن میں 5 وقت نماز پڑھے لیکن ایک نماز میں بھی سورہ توحید کی تلاوت نہ کرے، تو اس وقت اسے پکار کر کہا جائے گا کہ اے بندہ خدا، تو نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی کہ اتنی اہمیت اور فضیلت ہے سورہ کی نماز میں پڑھنے کی، اتنی تاکید کی گئی ہے کہ آپ کی دن کی 5 نمازیں جو ہیں وہ گزر جائے اور کسی ایک نماز میں بھی سورہ توحید کی تلاوت نہ کی جائے، پروردگار کو یہ بات منظور و قبول نہیں ہے۔ اب آئیے ایک اور حدیث کی طرف چلتے ہیں اور دیکھیے جو احادیث معصومین علیہ السلام ہیں، فضائل بیان کر رہی ہیں سورہ توحید کے، اور اتنی خوبصورت فضائل ہیں، اتنے عظیم فضائل ہیں کہ عقل ایک دفعہ دنگ رہ جاتی ہے جب اس حدیث کی طرف ہم آتے ہیں۔ اور یہ حدیث ختمی مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں
کہ جو شخص بھی خدا اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو اور نماز کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرے، نماز کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کے لیے جمع کر دے گا، پروردگار عالم دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کے لیے جمع کر دے گا، اس کو بخش دے گا، اس کے ماں باپ کو بخش دے گا اور اس کی اولاد کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ، یعنی ایک دفعہ سورہ توحید کی تلاوت جب آپ نماز پڑھنے کے بعد کریں گے تو پروردگار دنیا اور آخرت کی خیر اس کے لیے جمع کر دے گا، اس شخص کو بخش دے گا، اس کے ماں باپ کو بخش دے گا اور اس کی اولاد کو بخش دے گا۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ پروردگار کتنا رحمان اور رحیم ہے کہ ہر سورہ کا آغاز سوائے سورہ توبہ کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے، یعنی تمہارا پروردگار رحمان ہے، تمہارا پروردگار رحیم ہے، اور پھر قرآن کے ذریعے سے، ان صورتوں کے ذریعے سے اتنے فضائل بیان ہوتے ہیں، ان صورتوں کے اتنا ثواب اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم مومن کو جنت میں دیکھنے کا مشتاق ہے۔ جنت بنائی ہی گئی ہے مومنین کے لیے، جنت سجائی ہی گئی ہے مومنین کے لیے، اور قرآن کی ان صورتوں کے ذریعے، ان آیات کی تلاوت کے ذریعے پروردگار چاہتا ہے کہ اس کا بندہ جنت میں جائے۔ معلوم ہوا کتنی فضیلت ہے سورہ توحید پڑھنے کی ایک بار نماز کے بعد۔ اور یہ دیکھیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں برکت کی کس قدر ضرورت ہے، تو یہاں پہ بھی سورہ توحید سے ہی مدد طلب کی جائے گی کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو ایک دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کر لے تو اس کی اپنی زندگی میں برکت آ جاتی ہے، اور پھر جب وہ 2 دفعہ اس سورہ کی تلاوت کر لے تو اس کی اور اس کے اہل خانہ کی، اس کی خاندان والوں کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے، اور جب کوئی 3 دفعہ 6 بار اس سورہ کی تلاوت کر لے تو اس کی زندگی میں برکت، اس کے خاندان والوں کی زندگی میں برکت، یہاں تک کہ اس کے ہمسایوں کی زندگی میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ تو کوشش کیجئے، بچوں کو بھی یہ سورہ یاد ہوتی ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کیجئے۔ یہاں تک کہ حدیث معصوم سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے سورہ توحید کے بارے میں کہ اگر کوئی اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے اور داخل ہوتے ہوئے سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے تو اس گھر سے فقر و فاقہ چلا جاتا ہے، یعنی کہ رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے، رزق کی وسعت کے لیے سورہ توحید کی تلاوت نہایت مجرب ہے۔ اور اس وقت کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، آپ سورہ توحید کی تلاوت کیجئے، یہاں سے آپ داخل ہوں گے توحید کی تلاوت کرتے ہوئے اور وہاں سے فقر و فاقہ آپ کے گھر سے نکل جائے گا۔ سبحان اللہ، بے انتہا فضائل ہیں اس سورہ کے۔ لیکن دیکھیے بات وہی آ جاتی ہے کہ رمضان المبارک وہ پاک، وہ بابرکت مہینہ ہے، دسترخوان الہی جس میں بچھا ہوا تھا اور ہم فیض حاصل کر رہے تھے، اور وہ مہینہ جس میں شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، ہمارا نفس جو ہے وہ قوی ہونا شروع ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے تقوی اختیار کرتا ہے ہمارا نفس، ہم خود تقوی کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں رمضان مبارک کا اختتام ہوتا ہے اور شوال کے مہینے میں جب شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے، نفس ضعیف ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ شیطان کا حملہ پھر ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بارہا پروردگار عالم یہ بیان کر چکا ہے اور کھلم کھلا علی الاعلانیہ انسان کو بتایا جا چکا ہے کہ شیطان تمہارا سب سے بڑا اور کھلا دشمن ہے، اور کھلے دشمن کے لیے کہ جو ایسا دشمن ہے کہ جو انسان کے خون کے اندر گردش کر رہا ہوتا ہے، رگ و پے میں جو ہے وہ سرایت کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ایسا ہتھیار ہونا چاہیے، کوئی ایسی سپر ہونی چاہیے، کوئی ایسا ذکر ہونا چاہیے جو اس حملے کو ناکام کر دے، جو انسان کے نفس کو قوی کر دے۔ تو کہا جاتا ہے کہ قرآن وہ ذکر ہے، آیات اور صورتیں وہ ذکر مبارک ہے جس کے ذریعے سے ہم شیطانی حملوں سے بچ سکتے ہیں، یعنی کہ جہاں قرآن پڑھا جائے گا، جہاں قرآن کی تلاوت کی جائے گی، وہاں سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ ہمارے پاس یہ ذکر عظیم، ذکر معجزہ قرآن کی صورت میں، آیات کی صورت میں موجود ہے۔ آخر میں یہاں پہ جناب عبد الکریم حائری جن کا شمار عرفہ میں سے ہوتا ہے، ان کی یہ بات بیان کرتی جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ سورہ توحید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، اس لیے کہ جب سورہ توحید کی تلاوت بڑھتی ہے انسان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، جب انسان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے انسان گناہوں سے دور ہوتا ہے، اور جب گناہوں سے دور ہوتا ہے تو سیر و سلوک کی منازل تیزی سے تیزی سے عبور کرتا ہے، تیزی سے سیر و سلوک کی منازل کی طرف بڑھتا ہے، اس کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ بس بارگاہ پروردگار عالم میں یہ دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کی دعاؤں کی طلبگار۔ اصول کافی میں روایت ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا ایک وقت قرار دو، کیونکہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کے اہل و عیال کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں،
خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، گھر والوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر قرآن نہ پڑھا جائے تو اہل خانہ پر مصیبتیں آ جاتی ہیں، برکت کم ہو جاتی ہے اور گھر کے رہنے والوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جو ہے حدیث معصومین۔ اس سیگمنٹ میں ہماری پارٹیسپینٹ سیدہ عرفہ زہرا قرآن کے متعلق معصومین علیہ السلام کی حدیث بیان کریں گی۔ نہج الفصاحہ میں رحمت للعالمین رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن قرآن اپنے قاری کے لیے کیا ہی اچھا شفاعت کرنے والا ہے۔ سیدۃ النساء العالمین جناب سیدہ کی حدیث ہے، ایسی عظیم کتاب کو چھوڑ کر اس کے احکام کو نظر انداز کر دینا بہت بڑا ظلم ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی قرأت کرنا بہترین عبادت ہے۔ بحار الانوار میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے، جو قرآن مجید کی تلاوت کرے اس کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، جلدی یا دیر سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، ہم نے اپنے پروگرام روشن ستارے میں یہ کوشش کی کہ قرآن اور اس کی صورتوں کی اہمیت کو جانیں، اس کو سمجھیں اور پڑھیں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند کائنات ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمارے وقت کے ایمان کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے گفتگو کے ساتھ۔ آپ کی ہوسٹ سیدہ ایمان فاطمہ۔ خدا حافظ۔